بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہی انکہی کے ساتھ وجی احمد صدیقی حاضر ہے۔ جمعے کے دن ہماری نظر سے یہ خبر گزری کہ عمران خان نے سلمان رشدی کے اوپر ہونے والے حملے کی مذمت کی ہے۔ ہمیں تو یقین نہیں تھا کہ عمران خان سلمان رشدی کے حامی نکلیں گے، کیونکہ اس سے پہلے تو وہ ہندوستان میں ایک پروگرام میں اس لیے شرکت سے انکار کر کے آئے تھے کہ وہاں پر سلمان رشدی موجود تھا۔ اس وقت انہوں نے انٹرویو دیا برطانوی اخبار گارجین کو یا گارڈین کو، بہرحال گارجین کہا جاتا ہے زیادہ تر۔ تو اس کے اندر جمعہ 19 اگست سن 2022 کی بات ہے، یہ یعنی کل ہی کی تو بات ہے۔ گارجین کے مطابق موصوف نے سلمان رشدی پر ہونے والا حملہ بلا جواز قرار دیا ہے۔ بلا جواز۔ اخبار کا کہنا ہے کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان سلمان رشدی پر ہونے والے حملے کی مذمت کرتے ہیں اور اسے خوفناک اور افسوسناک قرار دیتے ہیں، اور کہا ہے کہ اگرچہ سلمان رشدی کی کتاب سٹنک ورسز کے خلاف عالم اسلام کا غصہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں حملے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ عمران خان نے گارجین کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ سب کچھ کہا۔ عمران خان جو ایک طویل عرصے سے طالبان کی حمایت کرتے تھے، طالبان خان کہلواتے تھے اپنے آپ کو، لیکن اب وہ طالبان کی حکومت میں کہتے ہیں کہ وہاں کی عورتوں کو اپنے حقوق کے لیے اٹھ کھڑا ہونا چاہیے۔ تو طالبان کے خلاف بھی انہوں نے اس انٹرویو میں بیان بازی کی ہے۔ اس انٹرویو میں انہوں نے پاکستان کی حکومت کے خلاف بھی بیان بازی کی ہے، پاکستان کی فوج کے خلاف بھی بیان بازی کی ہے، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ چونکہ عارف نقوی جو ابراج گروپ کے ہیں، جنہوں نے ان کا نام لیا تھا، اور وہاں پر ان سے موصوف نے کافی رقم بٹوری ہے، اور وہ اب وہاں منی لانڈرنگ کے چکر میں اور اللیگل منی ٹرانسفر کے چکر میں پھنس چکے ہیں اور قید میں ہیں، وہ پھر عمران خان کو بھی ملوث کر سکتے ہیں۔ عارف نقوی برطانیہ میں منی لانڈرنگ کے جرم میں گرفتار ہیں، اور وہ کسی بھی وقت عمران خان کو اپنے اس جرم میں ملوث کر سکتے ہیں، نام تو لے چکے ہیں وہ پہلے بھی۔ جب گارجین نے شیطان رشدی پر نیو یارک میں ہونے والے حملے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فوراً کہا کہ میرا خیال ہے کہ یہ بہت خوفناک اور افسوسناک ہے۔ رشدی سمجھتا ہے کیونکہ وہ مسلمان خاندان سے آیا ہے۔ آپ غور کیے ان کے جملوں پر، رشدی سمجھتا ہے کہ وہ مسلمان خاندان سے آیا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ مسلمانوں کے دل میں اپنے پیغمبر کے لیے محبت، احترام، تعظیم ہر وقت موجود ہے، لہذا میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں میں اس کے خلاف غصہ ہے، لیکن اس حملے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ بہت ساری چیزیں ہیں، آپ لوگ خود بہتر جانتے ہیں، مجھے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک طویل انٹرویو ہے جس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کے تمام باتوں کے جو تمام باقی باتیں سیاسی باتیں ہیں، جس میں عمران خان نے فوج کے خلاف بھی بات کی ہے اور شہباز گل کے بارے میں بھی کہا ہے کہ اس پر جنسی حملہ ہوا ہے، اللہ بہتر جانے۔ جب گارجین نے کہا کہ ان کے دور میں پاکستان میں انسانی حقوق کا ریکارڈ بہت خراب رہا ہے، جس میں لوگ لاپتہ ہوئے ہیں، ماورائے عدالت قتل ہوئے ہیں، صحافیوں پر ظلم ہوا ہے، تشدد ہوا ہے، خواتین کی بے حرمتی کی گئی ہے، بے عزتی کی گئی ہے سوشل میڈیا پر، تو عمران خان نے کہا یہ سب کچھ فوج کرتی رہی ہے، سیکیورٹی ایجنسیز کرتی رہی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں عمران خان کی اس زندگی کو، جو ان کی زندگی ہے، نجی زندگی ہے، اور وزیر اعظم کے طور پہ زندگی ہے، سیاسی طور پہ زندگی ہے۔ تو عمران خان پنکی پیرنی سے شادی کرتے ہیں اور وزارت عظمیٰ پر
جا براجمان ہوتے ہیں اور ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں. مولانا طارق جمیل، مسٹر طارق جمیل، نور الحق قادری اور ان جیسے بہت سے لوگوں کو ارد گرد رکھ کر پہلے وہ اپنا ایک ہول بناتے ہیں، ایک امیج بناتے ہیں. اور ابتدا میں خیبر پختونخوا میں اپنی حکومت کو قائم کرنے کے لیے اس کا ایماندارانہ مزاج یا ایماندارانہ امیج بنانے کے لیے جماعت اسلامی سے مدد دیتی ہے. اس وقت وزیر خزانہ جماعت اسلامی کے موجودہ امیر سراج الحق تھے. جماعت اسلامی ان کے جھانسے میں آئی اور اپنا سب کچھ لٹا کر آج بیٹھی ہے. عمران خان نے جماعت اسلامی کو استعمال کر کے پھینک دیا. اب جو وہ خول انہوں نے بنایا تھا مذہب کا، اسلامک ٹچ کا، ریاست مدینہ کا، وہ رشدی کے حق میں بیان دے کر انہوں نے یہ سارا کا سارا خول اتار پھینکا ہے. اور جو کچھ میں نے عمران خان اور قادیانیوں سے ان کے وعدے کی تفصیلات اپنی ویڈیو عمران خان اور قادیانی میں بتا چکا ہوں اور اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے، جو 26 اپریل 2022 کو جاری ہوئی تھی. اب میں آپ کو پھر یاد دلا دوں، جب یہ حکومت میں آئے آسیہ مسیح کو انہوں نے تمام الزامات سے کس طریقے سے بری کر کے یورپ روانہ کر دیا. ابھی بھی اس کا بھی ذکر ہوا تھا حال ہی میں، لیکن یہ وعدہ بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ آپ کو ویڈیو بھی دکھا دوں جس میں عمران خان یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ آسیہ مسیح جلد ہی آپ کے پاس موجود ہوگی. October, there was trouble in the streets right across Pakistan when the Supreme Court acquitted a Christian woman, Asia Bibi, who'd been sentenced to death for blaspheming against the Prophet Muhammad. Her acquittal was confirmed in January, and she's been offered asylum in Europe. And yet, she still hasn't been allowed to leave Pakistan. You will find that Asia will be leaving very soon. What are we talking about? Days, weeks? I think weeks. We're talking about weeks. Is that your decision to let her go? There's a little bit of a complication, and I can't speak on the media about it. But I can assure you, she's safe, and she will be leaving in weeks. Imran Khan hurries off. Following him, the officer carrying, I was told, the briefcase which holds Pakistan's nuclear codes. John Simpson, BBC News, Islamabad. اس والے معاملے میں اس وقت کا چیف جسٹس ثاقب نثار بھی شریک تھے. سیشن جج سے لے کر اس کیس میں سیشن جج سے لے کر ہائی کورٹ تک تمام الزامات درست ثابت ہوتے چلے آئے. پھر اچانک سپریم کورٹ میں بلا کسی ثبوت کے ان تمام شواہد کو صرف ایک جج ثاقب نثار نے رد کر دیا اور اپنے ساتھ دوسروں کو بھی ملا لیا اور بڑے تم طراق سے الٹی قرآن کی آیاتوں کا مس یوز کیا اس فیصلے پر اور آسیہ مسیح کو رہا کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں ممتاز قادری کو پھانسی ہوئی. وہ آسیہ مسیح جس کی حمایت کرنے کے نتیجے میں سلمان تاثیر گورنر پنجاب مارا گیا. اس وقت عمران خان کو یہ خیال نہیں آیا کہ اپنے پیغمبر کے لیے مسلمانوں کے دل میں بہت عزت، احترام اور تعظیم ہوتا ہے. اس وقت بالکل خیال نہیں آیا. پھر کچل دیا گیا لبیک کی تحریک کو اور نوجوان سعد رضوی کو کافی عرصے تک قید رکھا گیا. جب یہ آئے تھے تو اب آپ کچھ جائزہ لیں کہ یہ رشدی کے حق میں جو بیان دیا گیا ہے اس کا پس منظر کیا ہے. ذرا غور کیجیے گا. ختم نبوت کے دشمن عاطف میاں
جو قادیانی تھے، نون قادیانی، اور ان کو پاکستان کا قومی خزانہ سونپ دینے کی پوری تیاری کی. مشیر خزانہ، وزیر خزانہ بنانے کی تیاری مکمل کر لی گئی تھی. لیکن اس پر رد عمل سامنے آیا. عاطف میاں کی تعریف جو ہے وہ کئی مرتبہ عمران خان اپنی تقریروں میں کر چکے تھے اور بہت قابل قرار دے چکے تھے. لیکن رد عمل آیا، پتہ چل گیا وہ نون آدمی تھا، اس کا عقیدہ نون تھا، لوگ جانتے تھے. اس پر مزاحمت ہوئی تو انہوں نے دوسرا طریقہ اختیار کیا کہ قادیانیوں کے اخبار ربر ٹائمز کے نمائندے اور سی آئی اے کے اندر کام کرنے والے، سی آئی اے کے ادارے میں کام کرنے والے، سی آئی اے کے ایجنٹ ڈاکٹر معید یوسف کو پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر لا کر بٹھا دیا، جو قادیانیوں کی حمایت میں بیان دے چکے تھے اور عاطف میاں کے خلاف جو رد عمل ہوا تو اس کے خلاف بھی بیان دے چکے تھے اور خود عمران خان کے خلاف بیان دے چکے تھے. اس پر ذرا غور فرمائیے. پھر اس کو لے کے آگے بٹھا دیا انہوں نے. اب ایٹمی پروگرام کی نگرانی پر پتہ نہیں کیا کیا ہوا. پاکستان اور چین کے ساتھ جو تعلقات بن رہے تھے، سی پیک کو اس کو لپیٹ دیا گیا. بہت ساری چیزیں ہوتی رہیں. اور میں آگے بھی تیاری کر رہا ہوں اسرائیل کے حوالے سے بھی کہ اسرائیل کا جہاز آیا تھا جس میں کہا یہ جاتا ہے، کئی کہانیاں ہیں، حقیقت کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے بہتر، کہ اس میں یا تو موساد کا چیف آیا تھا، اس نے ملاقات کی، اس میں یا تو نیتن یاہو اسرائیلی وزیر اعظم آیا تھا جس نے ان سے ملاقات کی اور تمام دیگر لوگوں سے ملاقات کی. لیکن 10 گھنٹے تک وہ طیارہ نور خان ایئر بیس پر کھڑا رہا. اس کا کوئی جواز نہیں، اس سے انکار کرتے رہے یہ لوگ. لیکن عالمی میڈیا بتاتا رہا کہ یہ طیارہ یہاں سے اڑا، ادھر سے گیا، تل ابیب سے اڑا، عمان آیا اور عمان چند منٹوں کے لیے کھڑا رہا، پھر وہاں سے اڑ کے اسلام آباد آ گیا اور نور خان ایئر بیس پر اترا. وہ نقشہ موجود ہے، وہ سیٹلائٹ کا میپ موجود ہے. یہ میں آگے اس کی پوری تیاری کی ہے، میں نے ریسرچ کی کہ اس معاملے میں کیا ہے. پھر یہی نہیں ہوا کہ موساد کے سابق چیف سے تو ملاقات تو ظاہر ہو گئی، زلفی بخاری کی. زلفی بخاری برطانوی پاسپورٹ پر اسرائیل گئے اور موساد کے سابق چیف سے ملاقات کو ڈسکلوز کیا. موجودہ چیف کے ساتھ ملاقات ان کی ہوئی یا نہیں ہوئی یہ نہیں بتایا، لیکن وہ خبروں میں سابق چیف کی خبر آئی. یہ بھی پس منظر ہوا. اب میں بہت ساری چیزیں ہیں، اس کو میں اب مختصر کرتا ہوں کیونکہ یہ ایک تفصیلی ویڈیو ہے جس کی تیاری، جس کی ریسرچ میں کر رہا ہوں اور میں آپ بہت سارے اندر انکشافات ہیں. اب پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر، لیکن ظاہر خزانہ پھر بھی ان کے ہاتھ میں نہیں تھا. تو ایک اور قادیانی، مبینہ قادیانی، معاف کیجیے گا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ قادیانی ہیں نہیں ہیں، لیکن ان کے بارے میں بھی شکوک و شبہات کا ہے کہ باقر رضا کے بارے میں ان کے نام سے ان کا کوئی اور مسلک ظاہر ہوتا ہے، لیکن وہ نہیں، ایسا نہیں تھا، وہ اس مسلک کے نہیں تھے. بلا وجہ میں اس بات کو ہم رنگ دیں، فرقہ وارانہ کشیدگی کی بات ہو جاتی ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے. اور ہم تمام مکاتب فکر کا احترام کرتے ہیں، لیکن ختم نبوت والا معاملہ تمام مکاتب فکر کی نظر میں یکساں ہے، سب نے مل کر فیصلہ کیا تھا. تو اسٹیٹ بینک کے گورنر باقر رضا کو آئی ایم ایف کی جانب سے نامزد کیا گیا اور منظوری بھی ان لوگوں نے دی جو لوگ عاطف میاں کو اس جگہ پر پاکستان کے خزانے پر بٹھانا چاہتے تھے. اور جب پاکستان کے خزانے پر بٹھانا چاہتے تھے تو آزاد آئی ایم ایف کے حکم پر یا کسی اور کے حکم پر اسٹیٹ بینک کو پاکستان کی حکومت سے آزاد کر دیا گیا. یہ تو یعنی سراسر جو ہے نا، سراسر یہ تو سراسر غلامی تھی، عالمی سرمایہ کار کی، عالمی ساہوکاروں کی غلامی تھی. تو یہ غلامی قبول کر لی گئی. بعد میں بکواس کرتے رہے کہ امریکی غلامی، لیکن امریکی غلامی کا راز بھی اب کھل گیا ہے کہ کے پی کے میں کس طریقے سے یہ آئے ہیں
اور وہاں سے امریکیوں سے کس طرح سے مدد لی ہے وہ سب سامنے آ گیا. اسٹیٹ بینک کے گورنر باقر رضا کو وہاں پر نامزد کیا گیا، جن کے بارے میں شبہ ہے کہ ان کا تعلق اسی مذہب سے ہے جو ختم نبوت کا انکاری ہے. پھر ایک موقع ایسا آیا کہ قادیانیوں کو اقلیتی کمیشن کا رکن بنانے کی کوشش کی گئی تاکہ قادیانیوں کے بارے میں عوامی رویہ ذرا تبدیل ہو جائے. پاسپورٹ اور حج فارم سے مذہب کا خانہ بھی نکالنے کی کوشش کی گئی، وہ حلف نامہ نکالنے کی کوشش کی گئی. یہ پھر جو ہے وہ ناکامی ہوئی. لوگ عمران خان پر الزام لگاتے ہیں. ہم تب تک یہ سمجھتے رہے، اب تک ہم نے اس بارے میں کچھ نہیں کہا. قادیانی عمران خان اور قادیانیوں میں بھی میں نے اس کا ذکر نہیں کیا، معلوم ہونے کے باوجود کہ کیوں کرتا میں. لیکن اب میں ضرورت محسوس کر رہا ہوں کہ یہ سوال کروں. عمران خان کے بارے میں الزام لگاتے رہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے تمام مسالک کے برعکس، مسالک کے عقائد کے برعکس مزارات کو سجدہ کیا، جو کہ صریحاً شرک ہے. لوگ اس کا جواب تلاش کرتے ہیں کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا اور فلاں تھا، یہ تھا، لیکن جو علماء کرام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ شرک ہے اور سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے اور اس کے سوا کسی کے لیے بھی سجدہ روا نہیں ہے. تو اس کے لیے ان کو کیا کرنا چاہیے علماء بتا چکے ہیں. عمران خان ملک کو ریاست مدینہ بنانا چاہتے تھے، ہر تقریر میں ٹچ دیتے تھے حضرت عمر کا اور پھر یورپین کنٹریز کا، یعنی بالکل متضاد باتیں کرتے تھے. اگر وہ اس میں مخلص تھے تو سب سے پہلے سود کا خاتمہ کرتے، نہیں کیا. بے حیائی کا خاتمہ کرتے، نہیں کیا. ان کے جلسوں میں خود ناچ گانے ہوتے. تو ایک اور بھی چیز ہوئی، لوگ ان کے خاندان پر قادیانی ہونے کا الزام لگاتے ہیں. ہمیں تو یقین نہیں تھا اور اب بھی ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ قادیانی ہیں یا نہیں ہیں. لیکن سوال ہے، جو لوگ ثبوت دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے کذب پر ایمان لانے والے پہلے 313 مرتدین اسلام میں 15ویں نمبر پر شامل منشی گوہر علی کا نام ہے. منشی گوہر علی جالندھر والے. اور ان کا عمران خان سے کیا رشتہ ہے؟ وہ کہتے ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ وہ عمران خان کی ماں شوکت خانم کے دادا تھے اور عمران خان کے نانا احمد حسن بھی قادیانی تھے، یعنی یہ پرنانا ہوئے عمران خان کے. اور منشی گوہر علی تو مرزا غلام احمد قادیانی کے گینگ میں موجود تھے 15ویں نمبر پر. عمران خان صرف یہ جواب دے دیں کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ. معاملہ ناموس رسالت کا ہے. کوئی مسلمان اس معاملے میں کوئی سودا نہیں کر سکتا. عمران خان سے یہ سوال ہے کہ کتنی آسانی سے آپ نے رشدی پر حملے کو بلا جواز کہہ دیا، جبکہ ساری مسلم دنیا اس معاملے پر خاموش ہے. مصلحتاً یا کسی بھی وجہ سے. عمران خان جواب دیں کہ انہوں نے ان سارے سوالوں کا رشدی کی حمایت کیوں کی، رشدی کے پر حملے کی مذمت کیوں کی، اور منشی گوہر علی سے ان کا کیا رشتہ ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.